دارالعلوم دیوبند کا بھی ذکر ہوا اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا ذکر ہوا. ان کا حافظہ عجیب و غریب تھا. ڈاکٹر اقبال جو کہ شاعر مشرق ہے اور عالم اسلام کے عظیم الشان شخصیت ہے، عظیم الشان شاعر ہے. کہنے کو وہ شاعر ہے لیکن اپنے فلسفے کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے دراصل قرآن مجید کے ترجمان ہیں. تو ڈاکٹر نے ایک موقع پر جس وقت علامہ کی وفات ہوئی اور ڈاکٹر کو اطلاع ملی لاہور میں، تو لاہور کے برکت ہال میں تعزیتی جلسہ ہوا اور اس جلسے میں ڈاکٹر نے تقریر کرتے ہوئے یہاں سے آغاز کیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور فرمایا ڈاکٹر نے تقریر کرتے ہوئے کہ اسلام کی آخری 5 صدیاں مولانا انور شاہ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں. علامہ کشمیری کے شاگرد اور جامع اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی، جن کی معارف القرآن بھی ہے اور سیرت المصطفیٰ بھی ہے اور حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابیح اس کی شرح عربی میں التعلیق الصبیح بھی ہے. وہ فرماتے تھے کہ ایک روز علامہ کے تمام شاگرد جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد یہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ علامہ کشمیری کا علم کتنا تھا. آپس میں بات کرتے کرتے یہ فیصلہ ہوا کہ اسلام کی آخری 500 سال میں جتنے علماء پیدا ہوئے کل دنیا کے اندر، ان سب کا علم اگر جمع کر لیا جائے تو انور شاہ کے علم کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صدر المدرسین بھی تھے. وہاں کی شورا میں نامور شخصیات تھی دارالعلوم کی ایگزیکٹو باڈی میں اور اس کی شورا میں. ایک موقع پر وہاں پر سر یاور جنگ آئے ہیں جو کہ مشہور حیدرآباد کے نواب تھے اور آنے کے بعد انہوں نے شورا میں شرکت کی. وہاں پر دارالعلوم کی جانب سے ان کی ضیافت کا اہتمام تھا، دعوت کا اہتمام تھا. کھانے میں سر یاور بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں علامہ کشمیری کے. علامہ کشمیری کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سویٹ ڈش آئی، میٹھا آیا، تو اس کو لے کر ہاتھ سے کھانے لگے. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا کیونکہ اس کے اعتبار سے یہ تہذیب کے خلاف تھا. تو بڑے سلیقے سے دریافت کیا کہ حضرت کیا آپ حدیث میں یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اور ہاتھ سے کوئی چیز کھائی ہو، آپ نے میٹھا استعمال کیا ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز؟ حضرت اگر بتا دیں تو بڑا کرم ہوگا. شاہ صاحب نے فرمایا اس کے 3 جواب ہیں. کچھ عقلی جواب ہیں اور کچھ نقلی. آپ کو کون سا جواب چاہیے؟ حدیث سے جواب دوں یا عقل کے مطابق جواب دوں؟ کہنے لگا کہ حضرت حدیث کے مطابق جواب دیجئے، مجھے حدیث سے جواب چاہیے. فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو لوکی بہت پسند تھی، کدو، اور آپ اس کو پیالے کے اندر جب سامنے آتا تیار ہو کر کدو شوربے کی شکل میں، تو پیالے کے اندر اپنی انگلیوں سے تلاش کرتے تھے اس کے قطرے کو اور تلاش کر کر آپ اس کو انگلیوں سے اٹھا کر کھاتے تھے. کہنے لگا حضرت اگر نقلی جواب بھی بتا دیں، اصلی عقلی جواب بھی. فرمایا مسکرا کر کہ مجھے پتا تھا کہ آپ جیسے آدمیوں کی تسلی حدیث سے نہیں ہوگی. عقلی جواب. فرمایا کہ عقلی جواب یہ ہے کہ آپ اگر اسپون استعمال کر رہے ہیں تو اسپون کے سائز کو بڑا نہیں کر سکتے، ایک ہی سائز. انگلی سے اگر 1 سے کام نہیں چل رہا تو 2 سے، 2 سے کام نہیں چل رہا تو اور بڑا کر دیجیے 3 سے، 3 انگلیوں سے. اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسپون ان کے منہ میں بھی جا رہا ہے، ان کے منہ میں بھی، آپ کی انگلی صرف آپ کے منہ میں جا رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسپون کے اندر لے کر کوئی چیز کھائیں، وہ گرم اور ٹھنڈا نہیں بتا سکتی. آپ اچانک کوئی گرم چیز حلوہ منہ میں رکھ لیں گرم گرم، زبان آپ کی جل جائے گی. جبکہ انگلی سے اگر آپ کھائیں گے انگلی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کھانے والی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی. کہنے لگا سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ کیا بات بیان کی. کہا کہ بہت سطحی باتیں ہیں، عام سی باتیں ہیں، غور نہیں کیا جاتا، یہ آپ کو عجیب لگ رہی ہے. تو یہ حضرت علامہ کشمیری. بہرحال فرمایا